سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بالخصوص جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور فرمایا وفیہ قبض، اور اسی دن آپ کی روح قبض کی گئی۔ وفیہ النفخۃ، فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کس بات کا؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ، فرمایا اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، خوب درود پاک پڑھو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، فرمایا اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بعض اعرابیوں، جی ہاں عرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو، بعض عرابیوں کے سوالات اور ان کے جوابات شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ سوالات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے تھے۔ ایک روایت ہے، بڑی ایمان افروز روایت ہے، مختلف کتابوں کے اندر، جیسے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا، وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی نے عرض کی۔ کیا عرض کی؟ پوچھا ایک چیز کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ تو اس اعرابی نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ خود حساب فرمائے گا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خود حساب فرمائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ خود حساب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود حساب فرمائے گا، تو وہ عربی ہنسنے لگا، خوش ہوا، مسکرانے لگا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، معاملہ کیسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حساب فرمائے گا، دو بار پوچھنے کے بعد یہ شخص، یہ دیہات کا رہنے والا، یہ عربی کیا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی، کیوں مسکرا رہے، کیوں خوش ہو رہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کریم جب غالب آتا ہے، اللہ اکبر، کرم فرمانے والا کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے، بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندے کی خطا کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور حساب آسانی سے لیتا ہے۔
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرابی نے سچ کہا، اللہ اکبر۔ فرمایا رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کریم فرمایا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کرم فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اعرابی جو ہے دیہات کا رہنے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑا دانش مند اور بڑا فقیہ ہے، دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، دانش مند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دانش مندی، اس کے دین کی سمجھ بوجھ کی تعریف ارشاد فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ واقعہ یوں ذکر فرمایا، لیکن بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو اب اس عرابی نے کچھ عربی اشعار پڑھے۔ وہ عربی اشعار کیا تھے، ان کا مطلب کیا تھا؟ مطلب کچھ یوں تھا کہ کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے شعر کا مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہگار اور مجرم ہونا ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے دانش مند ہونے کی تعریف ارشاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم کی جانب، اس کے فضل کی جانب، اس کی عنایات کی جانب جب بندہ نظر کرتا ہے تو واقعی ایک جھوم جاتا ہے، اور اللہ کریم کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور مزید بڑھ جاتی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ کریم رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو پھر ہمیں بھی باغیوں والے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہوں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ فضل کرتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ عنایتیں فرماتا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے کام کریں جو اس کی عنایت کا ہمیں مستحق بنا دیں، جو اس کی رحمت کا ہمیں مستحق بنا دیں، جو ہمیں اس کے کرم اور فضل کے قابل بنا دیں۔ ایسے ہی کاموں کو اپنا طریقہ کار بنانا چاہیے، ورنہ جہاں وہ کرم فرمانے والا ہے وہیں وہ سریع الحساب بھی ہے، جی ہاں جلد حساب فرمانے والا بھی ہے، وہ حنان و منان بھی ہے، اور وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ ایسے کاموں کی طرف جانے سے ڈرنا چاہیے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کے غضب کو ابھارنے والے ہیں۔ وہ کام کریں جو رب کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک شخص آیا، اور یہ شخص کون تھا؟ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا۔ کیسی قوم؟ فرمایا ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اللہ اکبر، چمک والے، نور برساتے چہرے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ایک قوم ہوگی، اور ان کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روشن چہروں والے لوگ موتیوں کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا لوگ ان پر رشک کریں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے۔ فرمایا وہ نہ تو انبیاء ہوں گے، کیونکہ انبیاء کا مرتبہ یقیناً بہت بلند ہے، لیکن یہ لوگ امتی ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ چہرے روشن، نور والے، چمکدار، بیٹھنے کی جگہ جو ممبر ہے موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، تو ایک اعرابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ان کے اوصاف بیان فرمائیے، یہ جو لوگ ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں یہ اکرام، یہ عزت، یہ ان پر نوازش، یہ عنایت اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ چہرے بھی روشن ہیں اور خود بھی موتیوں کے ممبروں پر ہیں۔ یا رسول اللہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کے اوصاف بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو
کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنے اکرام سے نوازا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، ہم بھی غور کریں، کیا یہ وصف ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس وصف کو اپنانا چاہیے۔ اور وہ وصف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یعنی کسی ایک برادری کے، ایک قبیلے کے، ایک شہر کے، ایک گاؤں کے، ایک دیہات کے رہنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف جگہوں کے رہنے والے ہوں گے۔ شہر بھی مختلف ہیں، قبیلے بھی مختلف ہیں ان کے۔ ارشاد فرمایا لیکن عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ جو تعلق، قلبی لگاؤ، محبت جو ہے وہ کسی دنیاوی لالچ کی بنا پر نہیں ہے، کاروبار کی بنا پر نہیں ہے، روپے پیسے کی بنا پر نہیں ہے، جاہ و حشمت کی بنا پر نہیں ہے، منصب کی بنا پر نہیں ہے، عہدے کی بنا پر نہیں ہے کہ بہت بڑی پوسٹ پر ہے اس لیے محبت کرتا ہوں، نہیں۔ فرمایا ان مختلف قبیلوں، مختلف شہروں میں رہنے والے لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ کس لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیجئے، مسجد ہے، زبان مختلف ہے، قبیلہ مختلف ہے، اور بعض اوقات علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ میں جمع ہو کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نظارے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے جو سنتوں بھرے اجتماعات ہیں ان کے اندر عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف شہروں کے لوگ، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، روپے پیسے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف محبت کا معیار، محبت کی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کی کیفیت کیا ہوگی؟ چہرے نور والے ہوں گے اور ان کے ممبر موتیوں سے بنے ہوں گے۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، رضا الہی، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے، یا دنیاوی عہدے منصب کے حصول یا عہدے منصب کی رعایت کرنا مقصود ہے؟ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا یہی اسی طرح کے سوالات کے جوابات میں اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، رشتہ نہیں ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، بھائی ہے، والد ہے، بیٹا ہے، فرمایا نہیں، رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ دوستی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا۔ یہ اکرام ہے ان کا، یہ عزت دینا ہے، شرف دینا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل فرمانا ہے ان بندوں پر۔ فرمایا کہ نور کے ممبر بچھا کر ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے، لباس بھی نورانی ہے، چہرہ بھی نورانی ہے، ممبر بھی نورانی ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے مگر وہ نہ گھبرائیں گے۔ فرمایا وہ اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، محبت وہی محبت، قلبی لگاؤ وہی قلبی لگاؤ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے بیٹے کی اپنے والد سے محبت، اولاد کی اپنے والدین سے محبت، والدین کی اپنی اولاد سے محبت، یہ وہ محبتیں، بھائی کی اپنے بھائی سے محبت،
شاگرد کی اپنے استاد سے محبت، مرید کی اپنے پیر سے محبت، یہ وہ محبتیں ہیں جن کی شریعت میں پذیرائی بھی ہے، جس کی ترغیب بھی ہے، جسے پسند بھی کیا گیا ہے، جس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ لیکن وہ محبتیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں، جی ہاں، غلط تعلقات کی بنا پر محبت، ناجائز تعلقات کی بنا پر محبت، یا گناہوں والے معاملات میں ایک ساتھ پڑ جانے کی وجہ سے محبت، جیسے معاذ اللہ محبت اس لیے ہے کہ یہ شراب فراہم کرتا ہے، میں اس کے ساتھ، یعنی کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کے شراب پیتا ہوں، یہ شراب کا ہم پیالہ ہم نوالا ہے، دوست ہے، اس لیے محبت ہے، چوری چکاری کرنے جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے اس لیے محبت ہے، یہ نہیں، یہ وہ محبتیں ہیں یقیناً یاد رکھیے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچانے والی ہے اور آخرت میں بھی ایسی محبت سوائے جہنم کی طرف لے جانے کے اور کوئی ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی۔ اور جن کی محبت اللہ کے لیے ہے ان کی محبت کیسی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے جو گہرے دوست ہیں نا، دنیا کے جو گہرے دوست ہیں وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین، فرمایا سوائے متقیوں کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے، کسی سے محبت کا معیار کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا ہے تو سعادت مندی کی بات ہے، ورنہ اور کسی بھی قسم کا تعلق ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اسے فوراً سے بھی پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور شخص حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے، ایسا عمل بتائیے۔ کیسا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اس پر عمل کروں نا تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! جنت میں داخلے کی فکر ہونا، یہ وہ فکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ جی ہاں، یہ اچھی خواہش ہے اور جنت میں داخلے کی فکر اچھی فکر ہے۔ اعرابی جو تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب حضور نے اعمال بتائے جو کریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا، اضافہ نہیں کروں گا، جو آپ نے چیزیں ارشاد فرمائی یا رسول اللہ اتنی ہی رکھوں گا۔ جب وہ اعرابی جاننے کے لیے پلٹے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت بھی ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس اعرابی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر! مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کا مبارک کردار، اسے اپنا کر ہی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو تمیم میں سے ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک آدمی نے، کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مالدار آدمی ہوں اور میرے اہل خانہ کی تعداد بھی کثیر ہے، اہل و عیال کثیر ہیں، مال تو ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب عیال کثیر ہیں تو خرچ بھی زیادہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ اللہ اکبر! مدنی چینل کے ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے، مالدار شخص ہے اور پوچھ یہ رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں۔
اور اپنا مال کس طرح خرچ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ فرمایا بے شک زکوٰۃ ایک ایسی پاکیزگی ہے جو تمہیں پاک کر دے گی۔ پھر فرمایا اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کے حق کو پہچانو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم مساکین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے، اور ایسے ہی عزیزوں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کی ادائیگی کا انداز کیا ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔